کیا کوئی نیکی ایسی ہے جو اللہ جل جلالہ کی عظمت شان کے مطابق ہو؟ کتنے ہی خضوع خشوع سے نماز پڑھ لو، کتنے ہی خضوع خشوع سے تلاوت کر لو قرآن کریم کی، اور کس طرح چاہو ذکر اور تسبیح کر لو، لیکن باری تعالیٰ کی بندگی کا جو حق ہے اس کی عظمت شان کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے یہ، نہ ہمارے سجدے کچھ ہیں، نہ ہمارے رکوع کچھ ہیں، نہ ہماری تسبیح اور ذکر کچھ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم استغفار کے مستحق ہیں۔ اگر فرض کرو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، ساری نیکیوں ہوئی، لیکن وہ نیکیاں آیا باری تعالیٰ کی بارگاہ کے اس کی جلالت شان کے مطابق تھیں؟ نہیں تھیں، لہذا اس پر استغفار ہے کہ اللہ ہم کر نہیں سکے جو آپ کی عظمت شان کے مطابق ہے۔ اب دیکھو یہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر گناہ سے میں اللہ استغفار کرتا ہوں اور آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو معصوم ہے مطلق، جس سے کسی گناہ کے صدور کا کوئی امکان ہی نہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اور کیسی توبہ کرتا ہوں؟ ادعو کا دعا البائس الفقیر والمضطر الضریر، اے اللہ میں محتاج بن کے آپ سے دعا کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو فرمایا عبد المذنب الذلیل، میں گناہگار ذلیل بندہ۔ چونکہ ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، کوئی اس کی عظمت شان اور اس کی جلالت قدر کا کوئی تصور بھی ہم کر نہیں سکتے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جس ذات کو معرفت حاصل ہے اللہ جل جلالہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی، اس کی عظمت شان کی، اس کی جلالت قدر کی، وہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جبکہ سید الاولین والآخرین ہے، وہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس عظمت شان کے سامنے کہتا ہے مذنب ذلیل، میں گناہگار، میں ذلیل بندہ۔ تو جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اللہ جل جلالہ کی، اتنا ہی انسان اپنے آپ کو ناقص، در ناقص سمجھتا چلا جاتا ہے۔ میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے آپ کی دماغ میں بڑائی کا تصور بھی نہیں آتا اس کو۔ تو اللہ جل جلالہ کے معرفت کا چونکہ مقام حاصل ہے، لہذا جتنی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اتنا ہی اپنی ذات ذلیل ہوتی نظر آئے گی، اور اپنا ہر عمل حقیر نظر آئے گا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہر آن درجات میں ترقی ہو رہی تھی، معرفت کے درجات میں ترقی ہو رہی ہے ہر آن۔ تو جب اگلے درجے پر پہنچتے ہیں معرفت کے، تو پچھلا درجہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے گناہ۔ جو پچھلا درجہ جب اس سے آگے پہنچتے ہیں تو اس سے پچھلا والا جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی کمتر جگہ تھی جہاں پر میں تھا۔ تو اس لیے وہ یہ ویسے ہی مذاق میں نہیں کہہ رہے، یہ محض ہمیں بہکانے کے لیے اعوذ باللہ نہیں کہہ رہے کہ عبد المذنب الذلیل، میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں، ذلیل سمجھتا ہوں۔ ایک طرف یہ ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے اولاد میں سب کا سردار ہوں، اور یہ بات فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سارے آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں میں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں انا عبد المذنب الذلیل، میں گناہگار ہوں، میں ذلیل ہوں۔ تو وہ حقیقت کا بیان ہے ہمارے لحاظ سے کہ سارے کائنات میں انسان جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے آئندہ، سب کی سرداری اللہ تعالی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔
وہ ایک حقیقت کا بیان ہے. لیکن جب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کے سامنے سجدے میں گرتے ہیں، اس کی عظمت شان کا تصور فرماتے ہیں، تو العبد المذنب الذلیل یہ فرماتے ہیں. www.darsequran.com